قبلے کے بارے میں پچھلے دنوں میں وضاحت اور تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے بیت اللہ شریف تمام انبیاء کا قبلہ ہے، اور آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا یہی ایک قبلہ رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنا قبلہ تبدیل کیا، مگر وہ تحریف اور اپنے قومی تعصب کی بنیاد پر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے، مگر اللہ تعالی کی طرف سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا نہ کبھی حکم آیا ہے، نہ کبھی کسی نبی نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا گیا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ اے نبی ہر کسی کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ تم بھی بیت اللہ شریف کو صرف رخ ہی سمجھ لینا، اس کو پورا دین نہ سمجھ لینا، بس اس کو اتنی ہی اہمیت دینا کہ اس کی طرف رخ کر کے ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ کعبہ اور بیت اللہ کی حیثیت ایک قبلے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب پروردگار عالم انہیں حکم دیتے ہیں کہ چونکہ بیت اللہ کعبہ آپ لوگوں سے مشرکین نے قبضہ کیا ہے، تم سب اجتماعی طور پر اسی کی طرف اپنے خیالات اور اپنے منصوبوں کا رخ اسی طرف کر دو، تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ مرکز کفار کے ہاتھ سے دوبارہ ہاتھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنے چہرے کو موڑ دے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی تم اپنے توجہات کے مرکز کو کعبے کی طرف کر لو، اپنے منصوبوں اور اپنے مشوروں کا رخ اس طرف کر لو کہ ہم اس بیت اللہ کو کیسے کفار کے ہاتھوں سے چھڑا کر دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ اور نمازوں کے اندر بھی اسی کی طرف رخ کیا کرو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس موڑ دے اپنے توجہات اور اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یقیناً یہی حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے بیت اللہ کا کعبہ ہونا، قبلہ ہونا، اور اپنے تمام تر توجہات کو اسی کی طرف موڑ لینا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے حق حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل، عَمَّا،
ان اب اعمال سے تعملون جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تنبیہن کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں میں اس سے غافل نہیں ہوں، میرا حکم یہی ہے کہ تم سب قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لیا کرو اور اپنے توجہات کا مرکز بھی اسی مسجد کو بناؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو موڑ دے اپنے چہرے اور توجہات کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم موڑ لو اپنے توجہات اور اپنے چہروں کو شطرہ، مسجد حرم کی طرف۔ ان آیات کریمہ کے اندر دو چیزوں کا حکم ہے، ایک اپنا منہ قبلے کی طرف کرو، دوسری بات اپنے توجہات کا مرکز اسی کو سمجھ لو، توجہ شروع کرو، غور و فکر شروع کرو کہ ہم کیسے اس کو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس منہ موڑ لے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو، توجہات کو موڑ لو، شطرہ، مسجد حرام کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی دلیل، تم سارے کے سارے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھا کرو اور اسی قبلے کی طرف اپنے توجہات کو بھی موڑ لو، تاکہ لوگوں کو کوئی دلیل اور حجت آپ لوگوں کے خلاف نظر نہ آئے۔ دلیل اور حجت کیا تھی؟ دلیل اور حجت ان کی یہ تھی کہ اگر مسلمان بیت اللہ کے علاوہ مسجد بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لیں، اگر مسلمانوں کا قبلہ 1 منٹ کے لیے بیت المقدس مان لیا جاتا تو وہ حجت پکڑتے اور وہ یہ کہتے کہ عجیب بات ہے، قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، قبلہ ہمارے دین کا استعمال کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور باقی احکام ہمارے دین کے نہیں مانتے۔ تو ان کو ایک دلیل ہاتھ میں آ جائے گی